السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 78 سے۔ قلبی پشیمانی۔ اگر کسی شخص نے گناہ ترک کر دیے ہوں مگر دل سے پشیمان نہ ہوا ہو اور پھر منہ سے یہ کہے کہ میں نے استغفار کر لی ہے، تو یہ بطلان ہوگا۔ استغفار یہ ہے کہ انسان دل سے پشیمان ہو اور یہ پشیمانی خدا کے حضور محسوس ہو۔ اگر آدمی دنیاوی، جسمانی یا مادی نقصان کے باعث اپنے گناہ پر شرمندہ ہو یا بے عزتی، جیل یا حکومت کی سزا کا خوف ہو تو یہ استغفار نہیں ہے بلکہ نفاق ہے، اور اگر وہ استغفر اللہ کہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پھر منافق کا رتبہ آتا ہے جس نے گناہ ترک کر دیا ہو اور پشیمان بھی ہو، لیکن اس پشیمانی کا باعث خدا کی معصیت نہ ہو، عاقبت کے عذاب کا باعث پشیمان ہو یا ثواب الہی سے محرومیت کے باعث نادم ہو، تو ایسا شخص اس ظالم کی طرح ہے جس کی گرفتاری قریب ہو، حکومت اسے کال کوٹری میں ڈالنا چاہتی ہو، سوائے مظلوم کی طرف سے معافی کے بچنے کا کوئی اور چارہ نہ ہو، پس وہ ظالم مجبوراً مظلوم سے معافی مانگتا ہے تاکہ حکومت وقت کی سزا سے بچ سکے۔ اگر گرفتاری یا آزادی سے محرومیت کا خوف نہ ہوتا تو یہ ظالم ہرگز معافی نہ مانگتا۔ ایسی پشیمانی حقیقی پشیمانی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسی توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک حیلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے۔ علامہ ہلی اور محقق طوسی نے شرح ترجید اور کتاب تحریر الکلام میں اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: جو شخص گناہ کا ارتکاب کرے اسے اپنے برے عمل یعنی اللہ کی معصیت پر نادم ہونا چاہیے، ورنہ یہ توبہ نہ ہوگی۔ اسی طرح جسمانی سلامتی یا آبرو کے تحفظ کے لیے بھی گناہ ترک کر دینا توبہ نہیں ہے۔ اگر دوزخ کے خوف سے بھی ہو تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح واجب کے ترک کرنے سے ثواب کی محرومیت کے باعث پشیمانی یا مستعجب عذاب ہو تو یہ بھی توبہ نہیں ہوگی۔ بس حقیقی توبہ وہ ہوگی جو اس بات پہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ دل میں اس کی تلافی کا عزم بھی ہو۔ خدا کی مہربانی اور رحمت، اس میں شک نہیں کہ یہ پشیمانی ناکافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں توڑنی چاہیے۔ جو لوگ عذاب اور ثواب سے محرومی کی بنا پر نادم ہوں اور آئندہ گناہ سے توبہ کا عزم رکھتے ہوں اور تلافی کا ارادہ بھی رکھتے ہوں، تو خدا اپنی رحمت سے ایسی پشیمانی کو بھی توبہ کا درجہ دے دیتا ہے اور جہنم سے چھٹکارا اور جنت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نفاق کے درجات کا تذکرہ کتاب گناہ کبیرہ میں مکر والے باب میں ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفاق کا نقصان جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی کڑی سزا ہوگی۔ اب جو اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے اور دل سے اس کو جڑ سمیت اکھاڑ دیا جائے۔ خدا کے ساتھ نفاق کا علاج اور چارہ۔ منافق یعنی ایسا شخص جو بظاہر مومن، متقی اور پرخلوص ہو، لیکن اس کے باطن میں کفر اور شرک کی تاریکی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ منافق کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسے اس طرح کے طرز عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ پروردگار عالم ہر شخص کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہے، اسے کسی بھی طرح تاریکی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ اپنے ظاہر سے خدا کے ہاں سچا شمار نہیں ہوگا۔ باطنی خباثت کے باعث وہ جہنم کے پست ترین طبقے میں بھیجا جائے گا۔ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا اور دھوکہ دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے: وہ خدا اور مومن کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ
وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ خدا کو فریب میں مبتلا رکھنا۔ اگر منافق زبان سے ایمان کا اظہار نہ کریں تو مسلم معاشرے میں انہیں بعض دنیاوی فوائد سے محروم ہونا پڑے، مثلاً وہ نجس تصور ہوں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی اور میراث سے محروم رہیں گے۔ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرح انہیں آخرت میں بھی مومن سمجھا جائے گا۔ ریاکاری کی عبادت کے باعث دنیا میں بھی ان کا وقار ہوگا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ ایسا خیال بالکل فضول اور بے معنی ہے۔ یہ چالاک اور چلتر لوگ دراصل فریب میں مبتلا ہیں۔ قیامت کا عالم حقیقتوں کے ظہور اور باطن کے کشف ہو جانے کا عالم ہوگا۔ اس عالم میں منافق کو صرف کفر اور شرک کی تاریکی ہی نظر آئے گی۔ دکھاوے کی خیرات، نیکیاں اور عبادات سب کو گناہ کے ضمن میں دیکھے گا۔ نیکی اس خالص عمل کو کہتے ہیں جو صرف خدا اور اس کی رضا کے لیے بجا لایا جائے۔ فرصت۔ خود کو مسلم ظاہر کر کے منافقین کو کچھ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، مثلاً انہیں معاشرے میں پاک اور طاہر سمجھا جاتا ہے، نکاح کی سہولت میسر آ جاتی ہے، میراث کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ ظاہری اسلام کی برکتیں ہیں۔ نفاق اور چال بازی کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے بانیوں نے منافقین کے لیے ایسے احکامات کی بھی کچھ مصلحتیں قرار دی ہیں، مثلاً خود کو مسلمان ظاہر کرنے والا اس وقت تک مسلمان تصور ہوگا جب تک اس کے جھوٹ کا بھانڈا نہ پھوٹے۔ اسی طرح وہ دیگر فوائد میں بھی مسلمانوں کا شریک رہتا ہے، اگرچہ وہ خسارے کا مرتکب ہو رہا ہو، لیکن دیگر مسلمان اس سے آگاہ نہ ہوں۔ منافقین کو اسلام کے اظہار کا ایک اور بھی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مال زیادہ جمع کر سکتے ہیں، اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کا جھوٹ کھل بھی جاتا ہے۔ کاذب اپنی دلی مراد نہیں پاتا۔ مثلاً کوفہ کے منافقین کو دیکھیں، انہوں نے دعوت نامے تحریر کیے، امام علی مقام کی خدمت میں قاصد بھیجے، انہوں نے امام علیہ السلام کو کوفے میں آنے کی دعوت دی اور تحریر کیا کہ آپ علیہ السلام کے سوا ہمارا کوئی ہادی اور امام نہیں ہے، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کے حضور شکایت کریں گے۔ لیکن ابن زیاد نے انہی کوفیوں کو دولت سے خرید لیا اور وعدہ کر کے کوفیوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ کوفیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اپنی مادی تمنائیں پوری نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے امام کی نصرت سے انکار کر دیا اور خود غرضی میں آ کر امام کے ساتھ جنگ میں کود گئے اور اسی طرح اپنے کاذب ہونے کا ثبوت دیا، لیکن مادی تمنائیں ان کی بھی پوری نہ ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل کا مختار خدا ہوتا ہے، جبکہ خدا کی مشیت نہ ہو کوئی شخص بھی کسی کو فریب نہیں دے سکتا۔ اگر خدا کی مشیت ہو اور لوگ اس کے فریب کے دام میں آ جائیں تو منافق کو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا اسے فرصت اور ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ قلیل دنیاوی تمنا پوری کر لیں۔ منافق کے مکر کے مقابلے میں خدا بھی فریب کا پھندا تیار کرتا ہے۔ منافق تصور کرتا ہے کہ یہ فرصت غنیمت ہے، حالانکہ اس ڈھیل کا اسے نقصان ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی خسارہ۔ منافق کو جتنی ڈھیل اور مہلت ملتی ہے وہ اتنی ہی مکر و فریب اور چال بازی کرتا ہے۔ اس کی دل کی تیرگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ اخروی سزاؤں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں چال بازی کے ذریعے حاصل کیا ہوا جاہ و مال اس دنیا میں بھی اس کے لیے گلے کی ہڈی اور مصیبت بن جاتا ہے۔ ترب اور نشاط کے لیے جو اس نے چال چلی تھی وہ اس کے لیے حزن و ملال پر ہو جاتی ہے۔ بے ایمان دھنداروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ بظاہر آسودگی اور آرام میں نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے اینٹھن میں ہوتے ہیں، مثلاً مخالفین سے نمٹتے رہتے ہیں۔ حرص، حسد اور بخل کی آگ انہیں اندر ہی اندر جھلساتی رہتی ہے۔ دشمنوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے،
ایمان سے محرومیت کے باعث اپنے مال کی حد درجہ حفاظت کے باوجود ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس بات کی طرف اشارہ گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہیں نہ تو ان کے مال سے تعجب ہو اور نہ ہی ان کی اولاد سے، کیونکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اولاد اور مال سے دنیاوی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور جب ان کی جانیں نکلیں گی تو وہ کافر ہی رہیں گے۔ پس یہ ڈھیل بظاہر خیر لیکن دنیاوی مصیبت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے دنیاوی مہلت منافقین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کی چال بازی کے بدلے خدا بھی چال بازی اختیار کرتا ہے، اور مکر و فریب کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں خداوند کریم فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے 143 تک، منافق لوگ اپنے خیال میں خدا کے ساتھ مکاری کرتے ہیں، حالانکہ خدا ان کے خلاف مکاری کرتا ہے۔ جب وہ نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بے دلی اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور دل میں خدا کو تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ کفر اور ایمان کے مابین کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، نہ مسلمانوں کی جانب جھکتے ہیں اور نہ کافروں کی جانب۔ فریب کا بدلہ فریب۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گلقند کھانے کا عادی تھا۔ گلاب کی پتیوں اور شکر سے یہ دوا بنتی ہے اور دونوں کا وزن برابر ہوتا ہے۔ وہ شخص شکر لینے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ محض مقدار میں اس نے شکر طلب کی۔ دکاندار نے کہا، فی الحال اس کے پاس اس مخصوص وزن کا باٹ دستیاب نہیں ہے۔ وہ اندازے سے مخصوص وزن کے گلاب کو باٹ کے طور پر ڈال رہا ہے۔ بات طے ہو گئی۔ دکاندار نے اندازے سے مخصوص وزن کا گلاب باٹ میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور شکر لینے دکان کے اندر چلا گیا۔ جب مشتری نے دکاندار سے خالی پایا تو ترازو میں رکھی گلاب کی پتیاں کھانا شروع کر دیں۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ مال مفت دل بے رحم۔ اتفاقاً دکاندار نے دیکھ لیا اور جان بوجھ کر تاخیر کر دی۔ جب وہ باہر آیا تو ترازو کے پلڑے میں رکھی گلاب کی کافی پتیاں کھائی جا چکی تھیں۔ دکاندار نے باقی ماندہ پتیوں کے وزن کے برابر شکر دے دی اور معاہدے کے مطابق مخصوص وزن کے پیسے لے لیے۔ خریدار اس وہم میں تھا کہ مفت گلاب کی پتیاں کھا لیں، اور دکاندار خوش تھا کہ بے وقوف کو اس کی چال بازی کا بدلہ خود ہی مل گیا۔ اس کو شکر کم تولنا پڑی۔ اسی طرح منافق کو بھی بعد از موت پتہ چلے گا کہ اصل نقصان کس کا ہوا ہے۔ نفاق سے استغفار۔ منافق کو جب اپنے نفاق کے نقصان کا علم ہو جائے اور ابھی توبہ کا وقت نہ گزرا ہو تو واجب ہے کہ وہ فوراً استغفار کر لے۔ نفاق ایمان سے محرومی یا کمزوری کے باعث ہوتا ہے۔ پس انسان اپنے شرک اور کفر پر نادم ہو اور صدق دل سے توبہ کر لے اور ایمان میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے ظاہر و باطن کو ایمان سے آراستہ کرے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، اگر اس کا ظاہر و باطن ایک اور یکساں طور پر اچھا ہو جائے تو اس کی نجات کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں پروردگار منافقوں کو عذاب کی وعید سناتے ہوئے فرماتا ہے، مگر جن لوگوں نے نفاق سے توبہ کر لی، اپنی حالت درست کر لی، خدا سے وابستہ ہو گئے اور اپنے دین کو محض خدا کے لیے خالص کر لیا، تو وہ لوگ مومنین کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنین کو اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ نفاق کو ترک کر دینے کی شرائط۔ مذکورہ والا آیات کی روح سے نفاق کو کر دینے مذکورہ والا
آیت کی روح سے نفاق کو ترک کر دینے اور توبہ اور استغفار کی 4 شرائط ہیں۔ شرط اول، توبہ کر لے اور کفر اور شرک کو ترک کر دے، خدائے واحد پر ایمان لائے اور اسی کی عبادت کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ شرط نمبر 2، اپنی حالت کی اصلاح کرے، پھر توبہ کافی نہیں، صرف توبہ کافی نہیں بلکہ اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، یعنی قوی اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے۔ شرط نمبر 3، یہ کہ خدا سے مربوط ہو جائے، توبہ اور اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح بھی کافی نہیں بلکہ اس کے دل میں یاد خدا باقی رہے اور تمام امور اللہ کے لیے سر انجام دے۔ شرط نمبر 4، وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ خدا سے وابستگی اسی وقت فائدہ مند ہوگی جب وہ احکام الہی کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ کوئی فعل خدا کے لیے بجا لائے لیکن وہ امر الہی کے خلاف ہو بلکہ اپنی رضا کے مطابق ہو تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ شرک ہوگا، اور شرک ناقابل معافی ظلم ہے۔ ان 4 شرائط کے بغیر نفاق کا عارضہ دور نہیں ہوگا اور توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ روحانی گناہوں کا علاج۔ انسانی روح سے متعلق گناہ جسمانی گناہوں کی نسبت شدید اور سخت ہوتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مثلاً نفاق روحانی گناہ ہے اور یہ زنا اور چوری کی بنسبت زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی اتنا ہی کٹھن ہے۔ جسمانی گناہوں کے لیے توبہ اور پشیمانی کافی ہوتی ہے، اور چوری جیسے گناہوں میں مال کی واپسی لازمی ہے۔ کذب کے لیے بعض پشیمانی ہی کافی ہے۔ غیبت سے استغفار کے لیے اس شخص سے معافی مانگنا لازم ہے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ آدمی جتنا زیادہ پشیمان ہوگا اس کے اتنے ہی گناہ مٹیں گے، لیکن قلبی یا روحانی گناہوں میں پشیمانی کافی نہیں ہوتی۔ محض پشیمانی سے روحانی تاریکی دور نہیں ہوتی، اسے ان مراحل سے گزرنا ہوگا جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں مذکور ہوئے ہیں۔ تب جا کر عارضہ قلب سے شفا مل سکتی ہے اور قلب صحیح معنوں میں قلب سلیم بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی عمر کا ایک حصہ ریاکاری میں گزرا ہے، اب رحمت خدا کا نور پھیلا ہے اور اس نور کے اجالے میں اسے اپنی ریاکاری کا نقصان نظر آ گیا ہے۔ اب پشیمانی کافی نہیں بلکہ حالت کی اصلاح بھی واجب ہے۔ اب شرک کے خبیث درخت کی جڑوں کو اپنی قلبی سرزمین سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس کا مفصل طریقہ کتاب گناہ کبیرہ میں درج ہے۔ کتاب حاضہ میں بھی اس موضوع پر کچھ بحث ہوگی۔ آدمی غور و فکر کے چراغ جلائے کہ کس طرح دعا مانگی جائے کہ قلب نور توحید سے منور ہو جائے، حتیٰ کہ یقین ہو جائے کہ عالم وجود میں خدا کی لم یزل اور صاحب جلال ذات کے علاوہ اور کوئی مؤثر اور مدبر وسیلہ نہیں ہے۔ تمام موجودات، تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہیں۔ اتنا یقین کافی نہیں ہے بلکہ خدا سے کم حق و وابستگی اختیار کی جائے، واجبات پر عمل کیا جائے، محرمات کو ترک کیا جائے۔ ان عبادات کا ریاکاری کے باعث بطلان ہوا ہے، انہیں دوبارہ ادا کیا جائے، ان کی تلافی کی جائے، پھر آئندہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادات سر انجام دی جائیں۔ اخلاص شرط لازم ہے۔ جب تک آدمی کے عمل میں اخلاص نہ ہو اور عبادت میں بھی اخلاص نہ ہو، اس کے لیے عارضہ نفاق سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں۔ نماز باجماعت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج جیسی عبادات جو کھل کر سر انجام دی جاتی ہیں، اور کچھ پس پردہ عبادات کو بہتر ہے کہ آدمی مخفی رہ کر خالص اللہ کے لیے انجام دے۔ بالخصوص مال کا انفاق فی سبیل اللہ
خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس نے دیا۔ اسی طرح ریاکاری کے اثرات آہستہ آہستہ دل سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی افعال سر انجام دے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، خواہ لوگ مذمت کریں یا تعریف، اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ تو بس راہ خدا پر گامزن رہے گا۔ عمل صالح کو مخفی رہ کر سر انجام دینا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت کے کچھ خزانے یہ ہیں: اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنا، حالات کی ناسازگاری پر صبر کرنا اور اپنی مصیبتوں کو مخفی رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی عبادات کا اجر اتنا ہی عظیم ہوگا جتنی وہ زیادہ مخفی ہوں گی۔ مخفی عمل صالح کی فضیلت علی الاعلان سر انجام دیے جانے والے عمل صالح سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی پناہ میں اس وقت لے لے گا جب اس کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ وہ 7 کیا ہیں؟ نمبر 1، امام عادل۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جس کی پرورش عبادت خدا کے ماحول میں ہوئی ہو۔ نمبر 3، ایسا شخص جو مسجد سے باہر نکل آتا ہے مگر اس حالت تک اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے جب تک وہ اس میں واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ نمبر 4، ایسے 2 شخص جو اطاعت خدا میں مگن ہوں۔ ایسے 2 شخص جو اطاعت خدا میں مگن ہوں، اگر اکٹھا ہوں تو بھی اطاعت خدا کے لیے، اور اگر الگ الگ ہو جائیں تو بھی اطاعت خدا کے لیے۔ نمبر 5، ایسا شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ نمبر 6، ایسا مرد جس کو شریف خاندان کی خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے لیکن وہ یہ کہہ کر بدکاری سے انکار کر دے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، ایسا شخص جو صدقہ دے تو اتنا چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کتاب عدۃ الدائی میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، کوئی بندہ خلوص کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس کے لیے جو بھی وہ کام انجام دے اللہ کے لیے انجام دے، کسی عمل پر اس کی تعریف نہ کی جائے، جو کام بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ ابو ذر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، آدمی اس وقت تک دین کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ عبادت کرتے وقت وہ لوگوں کو اونٹوں کی طرح نہ سمجھے۔ عبادت کے دوران وہ اونٹوں کے وجود کی پرواہ نہیں کرتا۔ اونٹوں کے سامنے ہونے یا نہ ہونے سے اس کے خیال عبادت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اونٹ اس کے بالکل قریب بھی موجود ہو تو بھی اس کے قصد قربت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو ہر حال میں اپنے نفس کو دیکھتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کو سب سے زیادہ حقیر اور عاجز کرنے والا وہ خود ہوتا ہے۔ یہاں انسانوں کو اونٹوں سے تشبیہ دینے سے یہ مراد نہیں کہ آدمی ان کی تحقیر کرے اور تکبر کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نسبت حقیر سمجھتا ہے۔ دوسرے اسے اتنا حقیر نہیں تصور کرتے جتنی وہ خود کو بارگاہ خداوندی میں حقیر سمجھتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کی دعائے عرفہ میں امام زین العابدین علیہ السلام مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں تو پست ترین لوگوں سے بھی پست ہوں،
تیری درگاہ میں، ذلیل ترین لوگوں سے بھی ذلیل ہوں، میں ایک ذرہ کی طرح ہوں بلکہ ذرے سے بھی کم ہوں۔ لوگوں کے ساتھ نفاق کا علاج۔ یہ ایک روحانی عارضہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفاق سے پیش آتے ہیں۔ ملاقات کے وقت ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، انسانیت کا مقام گر گیا ہے، خدا پر خالص ایمان کا فقدان ہے، آخرت کے سلسلے میں ہر کوئی تھکن میں پڑا ہوا ہے، شیطانی صفات لوگوں میں گھر کر گئی ہیں، ان کے باعث دوسرے لوگوں کو اذیت اور نقصان پہنچاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ حیات انسانی کو تو انس اور محبت کا گہوارہ ہونا چاہیے، مگر وہ حیات ایک دوسرے کے خلاف وحشت اور نفرت کا جنگل بن گئی ہے۔ معاشرے کا ہدف باہمی تعاون اور ہمدردی ہوتا ہے، لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ خود غرضی اور رقابت و عداوت معاشرے میں عام ہے۔ درندوں کی سی فکر ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، باہمی شکار کرنے کی چال سوچی جاتی ہے۔ بظاہر منافقوں اور شیطانوں کی طرح دوستی ہے، لیکن حقیقت میں عداوت ہوتی ہے۔ صدق، اخلاص اور وفا کا خاتمہ ہو چکا ہے، خیانت اور وعدہ خلافی عام ہو گئی ہے، خود غرضی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی آسائش کے لیے دوسروں کو زحمت میں مبتلا کرنے کے در پہ ہے، اپنی دولت کے لیے دوسروں کو مفلسی میں دھکیلنا چاہتا ہے، اپنی آبرو کے لیے دوسروں کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ بنی آدم ایک بدن کے مختلف اعضاء و جوارے کی طرح ہیں، خلقت کے اعتبار سے سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی موتی کے حصے ہیں۔ بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو دیگر تمام اعضاء بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے، تو دوسروں کی پریشانی دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، تیری شان یہ نہیں کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے۔ حکومتی نفاق۔ یہ ایک المیہ ہے کہ آج کی بڑی بڑی حکومتیں خود کو انسانیت اور انسانی حقوق کا علمدار ظاہر کرتی ہیں، عدل و انصاف کا نعرہ بلند کرتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی عملداری میں مجبور کر کے رکھتی ہیں۔ چھوٹی حکومتوں کے سربراہ اپنی حکومتوں کے تحفظ کے لیے اسلحہ کی خریداری پر مجبور ہیں، وہ غریبوں کے مال سے اپنے خزانے بھر لیتی ہیں اور اس کے عوض میں انہیں جنگ میں جھونک دیتی ہے۔ اس طرح کثیر اسلحے کی خرید و فروخت ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر دوستی اور حمایت کا نام ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے پس پردہ کوئی غرض ہوتی ہے، مصلحت کے تحت وعدہ خلافی بھی کی جاتی ہے۔ اس نفاق کا نام آج کی اصطلاح میں سیاست رکھا گیا ہے۔ یہ ہے آج کی انسانی معاشرے میں نفاق کی ایک جھلک۔ تمام لوگ نفاق کی لپیٹ میں ہیں، شوہر بیوی، باپ بیٹے، بھائی اور بہن، استاد شاگرد، غرض سب باہمی حسن ظن اور اعتماد سے محروم ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی باہمی نفاق چلتا ہے، ہمسائے بھی اس وبا کا شکار ہیں، مشتری اور دکاندار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حیات انسان کی اساس باہمی اعتماد ہے، اور اب یہ اساس کھوکھلی ہو چکی ہے۔ صحیح معنوں میں نفاق سے پاک مومن خال ہی ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے نفاق سے رنجیدہ رہتے ہیں۔ دوسرے منافق بھی ان کے کھرے کھرے ایمان سے پریشان رہتے ہیں۔ بس ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ آیا اس میں نفاق تو نہیں، اگر ہے تو اس عارضے کو دور کرنے کی کوشش کرے، پہلے خود کو نفاق سے پاک کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے اقدام اٹھائے، اور یہ بھی لازم ہے کہ دوسروں کو نفاق سے، دنیاوی اور اخروی نقصانات سے آگاہ کرے۔